سر آپ کو پتہ ہے موسم بڑا خطرناک ہے، مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور پچھلے ایک ماہ سے وہ زمیندار اپنی گندم لے کے اس وقت فصلوں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی گندم لینے والا نہیں۔ بزدار حکومت پہ لوگ بہت زیادہ سر تنقید کرتے تھے، مجھے یاد ہے لوگ ہم سے سفارشیں کروانے آتے تھے کہ الاؤ کریں یہ گندم ہم یہاں شہر سے باہر کسی کو بیچ سکیں، کیونکہ پرائیویٹ مارکیٹ کا ریٹ زیادہ تھا اور گورنمنٹ کا ریٹ کم ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے آج اپنی گورنمنٹ پہ کہ جس نے اس وقت، پہلی گورنمنٹ آپ کی تھی جس نے 600-1300 کیا تھا، 1300 سے 4000 ہماری گورنمنٹ میں بزدار گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن آج یہ حال ہے کہ کسان کی گندم لینے والا کوئی ہے نہیں۔ سننے میں یہ سر طارق صاحب سننے میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے وہ صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے والد کی فوٹو اس پہ لگا دی تھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کو مینڈیٹ ایز یو سے کہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہوگا۔ میری آج آپ سے درخواست ہے آپ گندم کے باردانے پہ بھی بے شک اپنے والد کی فوٹو لگا لیجیے، لیکن پھر آپ کو کسان کا ہر ایک وہ دانہ خریدنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس کی وردی پہن لیں، اس سے کم از کم کسان کا پیٹ نہیں بھرنے لگا۔ سر یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت میٹر کرتی ہیں۔ اگر کسان سڑکوں پہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ سڑکوں پہ آئے گی ضرور۔ طارق صاحب سب سے زیادہ آپ نے بولا آج کے دن میں ویسے all road leads to ملتان۔ سر وہ گلا آ جائے گا۔ مہربانی سر، آپ کا جو ایرا رہا ہے 1990 کی دہائی میں ایز اے اسپیکر نیشنل اسمبلی، وہ ایک گولڈن ایرا تھا اور اس کی روایات آج بھی لوگوں یہاں پہ سنائی دیتی ہیں، تو آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ۔ اور میں آج صبح جب آیا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ آج سب سے پہلے آ کے اعجاز چوہدری صاحب کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے شبلی فراز صاحب نے بھی ریکویسٹ کی کہ سر ان کے پروڈکشن آرڈر، آئی ہوپ کہ آپ اس روایات کو برقرار رکھتے ضرور کریں گے۔ لیکن پھر آتے ابھی مجھے خبر آئی کہ جی میرا جو اپنا پارلیمنٹ لاجز میں سائٹ روم ہے وہ ڈپٹی چیئرمین صاحب نے پرویز رشید صاحب کو الاٹ کر دیا، تو میں پھر اپنے لاج کی چابی اور وہاں پہ پورے پارلیمنٹ لاج 3 ایک گاڑی میری کھڑی، وہ چابی بھی دینے ان کو پہنچ گیا کہ وہ بھی کسی نون لیگ کے دوست کو چاہیے ہو یا پرویز رشید صاحب کو چاہیے ہو تو ان کو دے دیں۔ تو ڈپٹی چیئرمین صاحب نے کہا کہ چیئرمین صاحب جو ہے نا وہ خود الاٹ کر رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اعجاز چوہدری صاحب کا پروڈکشن آرڈر تو ہوتا نہیں ہوتا، ہمارے لاج نہ کھینچ دیں سر، تو وہ رواداری کی روایات جو ہے نا وہ ضرور برقرار رکھیے گا۔ ایشو جو ڈسکس کرنا تھا سر، میں نے ایڈجرنمنٹ موشن بھی ڈالا تھا، وہ تھا کسانوں کے حوالے سے۔ سر آپ کے نالج میں ہوگا سر، پاکستان میں تقریباً جو گندم کی فصل ہے وہ 1.30 کروڑ ٹن تقریباً پیدا ہوتی ہے سر۔ اس دفعہ پروڈکشن ذرا زیادہ ہے سر، موسم بہت اچھا رہا ہے۔ گورنمنٹ پنجاب نے اس سال جو ٹارگٹ مکمل کیا ہے سر وہ رکھا ہے انہوں نے 20 لاکھ ٹن کا، یعنی کہ 1.30 کروڑ میں سے صرف 20 لاکھ ٹن گورنمنٹ آف پنجاب پرچیز کرے گی۔ اب اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آ گیا، ٹیکنیکل ایشو سارا کا سارا جاتا ہے پچھلے نگران سیٹ اپ۔ ہوا یہ کہ سر پچھلے سال 60 لاکھ ٹن گندم پرچیز کی انہوں نے، اور اس پرچیز کرنے کے بعد اچانک کسی ایک دن ون فائن ڈے کوئی بہت ارستو بیٹھا تھا نگران سیٹ اپ میں، اس نے یوکرین سے گندم الاؤ کر دی۔ دیٹ پرسن ہیز ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ۔ 31 لاکھ ٹن یوکرین سے گندم پچھلے 6 ماہ میں پاکستان آ گئی سر۔ اس کا لینڈنگ ریٹ تھا 3100 روپے پر مونڈ کراچی میں، وہ پنجاب میں آ کے بکتی ہے 4500 روپے 4400 روپے۔ سو somebody made a money of 1300 سے 1400 روپے پر منتھ، کسی نے اس پہ پیسہ بنا لیا۔ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہوا کہ جو پنجاب کا یا پاکستان کا ذمہ دار عام انسان تھا اس نے گندم کھائی یوکرین کے کسان کی 31 لاکھ ٹن، اور جو پنجاب کی گندم تھی 40 لاکھ ٹن وہ ویسے کے ویسے گوداموں میں پڑی رہی، کیونکہ انہوں نے اس کا ریٹ 4600 روپے من رکھ دیا تاکہ کوئی بھی مل والا اس کو اٹھا کے کھا نہ سکے۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت پنجاب میں 40 لاکھ ٹن پچھلے سال کی گندم پڑی ہے، اگلی گندم بھی آ چکی ہے اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ 20 لاکھ ٹن 3900 روپے پہ خریدے گی۔ آن دی انفارچونیٹ پارٹ کہ انہوں نے کہا جی صرف 6 ایکڑ کے ذمہ دار سے 6 بوریاں خریدیں گے، باقی ساری گندم رولتی رہی۔ سر آپ کو پتہ ہے موسم بڑا خطرناک ہے، مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور پچھلے ایک ماہ سے وہ ذمہ دار اپنی گندم لے کے اس وقت فصلوں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی گندم لینے والا نہیں۔ بزدار حکومت پہ لوگ بہت زیادہ سر تنقید کرتے تھے، مجھے یاد ہے لوگ ہم سے سفارشیں کروانے آتے تھے کہ الاؤ کریں یہ گندم ہم یہاں شہر سے باہر کسی کو بیچ سکیں، کیونکہ پرائیویٹ مارکیٹ کا ریٹ زیادہ تھا اور گورنمنٹ کا ریٹ کم ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے آج اپنی گورنمنٹ پہ کہ جس نے اس وقت، پہلی گورنمنٹ آپ کی تھی جس نے 600-1300 کیا تھا، 1300 سے 4000 ہماری گورنمنٹ میں بزدار گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن آج یہ حال ہے کہ کسان کی گندم لینے والا کوئی ہے نہیں۔ سننے میں یہ سر طارق صاحب سننے میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے وہ صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔
سر 1,30,00,000 میں سے اگر 5 لاکھ ٹن لیں گے تو 1,25,00,000 روپے سے اوپر زیادہ نہیں بک سکتی. اور میں آج آپ کو بتا دوں سر, اگر اس سال ذمہ دار کے ساتھ یہ حال ہو گیا تو اگلے سال گندم ذمہ دار کاشت نہیں کرے گا, آپ کو یہ پھر امپورٹ کرنی پڑے گی. سو جس ارسطو نے ان لوگوں سے یہ فیصلہ کروایا کہ آپ یوکرین سے گندم منگائیں, اس نے بیسیکلی 3 سال کا ایک وشک سرکل بنا دیا کہ جی اگلے سال جب یہ شارٹیج آئے گی میں پھر امپورٹ کروں گا, پھر 1,400 روپے من پروفٹ بناؤں گا, اور یہ کسان پستا رہے گا. سر پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور اب پاکستان میں کسی کے ساتھ ظلم کے حوالے سے کبھی سب سے تھوڑی بات ہے, وہ پاکستان کا کسان ہے. کراچی سے لے کے پشاور تک ہر 1 ایکڑ میں 1, 2, 4 کسان بستے ہیں. اتنے یہاں پہ صنعت کار یا دکاندار یا سروس ایریا نہیں جتنے کسان بستے ہیں. لیکن یہ جو پالیسی ہے اس سے تو یقین یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے, کیونکہ ان کو ان تمام ایریاز میں ووٹ نہیں پڑا, میں سندھ کی بات نہیں کر سکتا, میں پنجاب کی بات کر سکتا ہوں, کیونکہ ان کو ان ایریاز میں ووٹ نہیں پڑا تو شاید ان کو سبق سکھانا پڑے گا. میری درخواست ہے سر, آپ نے 80 ارب روپیہ, اس گورنمنٹ نے 80 ارب روپے کا سستا آٹا رمضان میں دیا تھا, جو کہ انہوں نے 130 روپے کلو خریدا. آج بھی پنجاب کی منڈیوں میں 80 روپے میں وہ گندا بیسن ملا آٹا آج بھی مل رہا ہے. 80 ارب ضائع ہو گئے. اس وقت اگر آپ نے اپنے والد کی فوٹو اس پہ لگا دی تھی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کو مینڈیٹ ایز یو سے کہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہوگا. میری آج آپ سے درخواست ہے, آپ گندم کے باردانے پہ بھی بے شک اپنی والد کی فوٹو لگا لیجیے, لیکن پھر آپ کو کسان کا ہر ایک وہ دانہ خریدنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس کی وردی پہن لیں, اس سے کم از کم کسان کا پیٹ نہیں بھرنے لگا. سر یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت میٹر کرتی ہیں. یقین جانیے جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ جو سوشل ایک کیپیسٹی چاہیے, ایک کیپیبلٹی چاہیے اس 12 کروڑ عوام کو چلانے کے لیے, وہ ٹوٹل لیک کر رہی ہے. بات اگر صرف پنجاب پولیس کی وردی پہننے پہ آ چکی ہو یا آٹے کی بوری پہ فوٹو لگانے پہ آ چکی ہے تو کسان یقین کرے وہاں بد دعائیں کر رہا ہے. میری آج اس اگست فورم سے آپ سے ریکویسٹ ہے, کم از کم منسٹری آف فوڈ اینڈ پروڈکشن کو بلا کے ان سے پوچھئے تو صحیح کہ آپ کا اس سال کا ٹارگٹ کتنا ہے, آپ 3900 روپے میں کتنی گندم لیں گے اور کتنی گندم اس سال بارش بھی ہونی ہے, ورنہ یقین جانیے اس وقت کسان سڑکوں پہ آ جائے گا. اور میں آپ کو پھر بتا دوں سر, اگر کسان سڑکوں پہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ سڑکوں پہ آئے گی ضرور. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسان نہیں بچے گا تو شاید پنجاب بھی نہ بچے اور پاکستان نہیں. دس از سچ این امپورٹنٹ ایشو. میری ریکویسٹ ہے آپ سیکٹری فوڈ, منسٹر فار فوڈ سے پوچھیں کہ ٹارگٹس ضلع اپنا صوبہ وائز بتائیں, اور اگر وہ اتنی کلیئرٹی. ایک چیز اور بتا دوں, یہ شاید دنیش نے پوائنٹ ریز کیا تھا, پنجاب میں اگر وہ 6 لاکھ ٹن خرید رہے ہیں تو مارکیٹ میں 3,000 روپے گندم مل رہی ہے, 3900 میں فوڈ خرید رہا ہے. وہ جو 900 کا مارجن ہے اس کا بھی مڈل مین فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, ڈی سیز کے ساتھ مل کے خود اپنی جیب میں ڈال رہا ہے. تو پریکٹیکلی سپیکنگ کسی کسان کو 3900 نہیں مل رہا. اس کے اوپر جناب کوئی اپنا آرڈر پاس کیجئے تاکہ اس ایشو کے اوپر بھیجے جائے.